السلام علیکم. میرے کہانی گھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں. پہلے پہل جب سونیا سے ملاقات ہوئی تو میں بہت حیران تھی کہ وہ اتنا کم کیوں بولتی ہے. دھیمے دھیمے لہجے میں بات کرتی اتنی خاموش طبع لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. اس کی خاموشی کے سبب انہوں نے اس کو مغرور سمجھ لیا اور وہ بھری کلاس میں تنہا رہ گئی. لیکن میں نے اس کی ہم نشست بننا پسند کیا اور اس کی خاموش طبیعت سے سمجھوتا کر لیا. بالآخر اس نے مجھ سے دوستی کر لی. وہ صرف مجھ سے بات کرتی. میں نے بھی اس کے سوا کسی اور کو سہیلی نہ بنایا. یوں ہم ایک جان دو قلب ہو گئے. رفتہ رفتہ مجھے علم ہو گیا کہ وہ خاموش طبیعت اور آدم بیزار بالکل نہیں ہے. اس کے ماحول نے اسے یہ رویہ اپنانے پہ مجبور کر دیا ہے. سونیا دراصل ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. ایک ایسا روایتی خاندان جہاں لڑکیوں کا زیادہ بات کرنا ٹھیک نہیں سمجھا جاتا تھا. اسے بچپن سے ہی کم بولنے کی ہدایت دی گئی تھی. اس کی ماں بھی کم گو لہجے میں بات کرنے والی سہمی سہمی سی عورت تھی. حالانکہ وہ ایک پیار کرنے والی ماں اور بہت اچھی سوچ رکھنے والی خاتون تھی، لیکن سونیا کا باپ ایک روایتی قسم کا جاگیردار تھا. بھائی بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے تھے. ان کے ہاں دولت کی تو فراوانی تھی، لیکن عورت کی پیدائش کو جرم جانا جاتا تھا، تبھی اس پر کئی طرح کی پابندیاں عائد کی جاتی. تاہم یہ سونیا کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے ہاں لڑکیوں کو پڑھنے سے نہیں روکا جاتا تھا، کیونکہ ان کے لڑکے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر گھروں کو لوٹتے تو وہ اپنے خاندان کی ان پڑھ لڑکیوں سے شادی کرنے سے انکار کر دیتے تھے اور باہر سے لڑکیاں بیویاں بنا کر لے آتے تھے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بزرگوں نے اپنی بچیوں پر سے پابندی ہٹا لی اور ان کو کالج اور یونیورسٹی میں بھی پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ کسی غیر لڑکے کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھیں گی. وہ مجھ سے کہتی، فائزہ تم نہیں جانتی کہ ہمارا ماحول کیسا ہے. ایک بات کو بار بار سمجھایا جاتا ہے، ایسی باتوں سے ہماری شخصیت رفتہ رفتہ ایسی ہی ہو کر رہ جاتی ہے. زندگی کے بڑے فیصلے تو کجا ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود نہیں کر سکتے. سونیا کیسی باتیں کرتی ہو، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہے. اب زمانہ بہت بدل گیا ہے. نہ جانے تمہارا گھرانہ کس دور میں رہتا ہے. تم ابھی نہیں سمجھ سکتی، لیکن وقت آنے پر سمجھ جاؤ گی. خیر، مجھے اپنی دوست سے غرض تھا جو نہایت ہمدرد اور اچھی فطرت کی لڑکی تھی. مجھے اس کو دیکھ کر دکھ ہوتا تھا. ڈر اور خوف اس کے اندر سرایت کر چکا تھا. خود اعتمادی رخصت ہو گئی تھی. اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں اکثر خالی خالی اور ویران نظر آتی تھی. اس کی باتیں کبھی کبھی میرے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتی تھی. میں کہتی، چلو اتنی خوش قسمت تو ہو کہ تم گاؤں سے کالج تک پہنچ جاتی ہو. وہ کہتی، بیرون ملک تعلیم دلوانا ہمارے بھائیوں کا نصیب، اور ہم کالج تک بھی نہ پڑھیں تو تہذیب یافتہ کیسے کہلائیں گے. جب میں نے کالج میں داخلہ لیا مجھے بھائی نے کہا تھا، کان کھول کر سن لو، تمہاری آنکھیں صرف کتابیں دیکھنے کے لیے تمہارے ساتھ جا رہی ہیں، کان صرف لیکچر سننے کے لیے اور ہاتھ پاؤں پڑھائی کے کاموں میں استعمال ہونے کے لیے. اگر ان کا ذرا بھی غلط استعمال ہوا تو آنکھیں نکالی جا سکتی ہیں، کان بند کیے جا سکتے ہیں اور ہاتھ پاؤں توڑے بھی جا سکتے ہیں. انہی باتوں کے پیش نظر وہ کلاس فیلوز سے بھی کم بات کرتی تھی. ہمارے ساتھ بہت اچھے گھرانوں کے طلباء پڑھتے تھے. وہ سونیا سے بات کرنے کے خواہش مند تھے، مگر وہ کسی کی جانب دیکھتی تک نہ تھی، جیسے کوئی نگران ہر وقت اس پر مقرر رہتا ہو. اس کے ساتھ آنے والا ڈرائیور اور گارڈ بھی سارا دن کالج سے باہر بیٹھے رہتے تھے. وہ ایک ایسی قید میں تھی جس کی کوئی سلاخیں نہ تھی، مگر اس کی شخصیت روز ہی ٹوٹتی اور روز ہی بکھرتی رہتی. مجھے کبھی کبھی بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا. ہماری کلاس میں ایک لڑکا اختر تھا. وہ بہت سلجھا ہوا اور با تہذیب کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ لگتا تھا. ہوشیار اور ذہین بھی اس جیسا کوئی نہ تھا.
पढ़ाई में हम अक्सर तालिब इल्म इससे मदद लिया करते। सोनिया को कोई परेशानी या मुश्किल होती तो वो मुझसे कहती और मैं इसका मसला अख्तर से हल करवा दिया करती थी। मैंने एक बात नोट की थी कि सोनिया कभी कभार किसी लड़के की बात का जवाब दे दिया करती थी, मगर अख्तर से बिल्कुल भी बात। एक दो बार अख्तर ने कोशिश भी की तो इसने बुरी तरह इसे झिड़क दिया। अख्तर बहुत अच्छा लड़का था। रफ्ता रफ्ता मेरी इसके साथ दोस्ती हो गई, मगर मुझे ये एहसास भी हुआ कि इससे दोस्ती करने की वजह से सोनिया मुझसे दूर हो गई है। जहाँ मैं और वो बैठी होती, वो आ जाता तो वो फ़ौरन उठकर चली जाती। इस बात को वो भी महसूस करता था, मगर कुछ कहता नहीं था। एक दिन तो सोनिया ने हद कर दी। अख्तर क्लास में आया, वहाँ 2-3 तालिब इल्म और भी मौजूद थे। वो हमारी तरफ आ गया। मैंने सलाम किया, इसने जवाब दिया और कहा कि आपकी सहेली सलाम का जवाब देने से ना आशना है। क्या इसको सलाम व जवाब की फजीलियत किसी ने नहीं बताई? इसका इतना कहना था कि सोनिया ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और क्लासरूम से चली गई। सब हैरान रह गए। मुझे इस बात ने अफसरदा कर दिया। मैंने सोचा कि कल आएगी तो इससे बात करूंगी। मैंने अख्तर से पूछा, तुम ही बताओ असल मामला क्या है? आखिर सोनिया का गैर मामूली रद्द अमल तुम्हारे साथ क्यों है? वो चुप रहा। तब दिलजोई की खातिर मैं बोली, दरअसल तुमको पता नहीं कि ये किस घराने से ताल्लुक़ रखती है। इसका भी कसूर नहीं। हर इंसान अपने साथ अपना खानदानी पस मंज़र ले आता है। कोई दूसरा ना समझे तो ऐसी बातें वक़्वा पजीर हो जाती है। तब वो गोया हुआ, फ़ाइज़ा आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं तुमसे भी ज़्यादा इसकी फ़ैमिली को जानता हूँ, क्योंकि वो मेरी कज़न है। हैरत से मेरा मुँह खुला का खुला रह गया। ताहम इसने मसला न बताया और चला गया। आज कैसा दिन था? मैं घबरा गई, मगर अभी तक जहन में आज के दिन का ये वाक़या बकरियों की तरह रेंग रहा था। कभी मुझे अख्तर का ख्याल आता और कभी सोनिया का। मैं सोचती रही, आखिर सोनिया ने मुझे क्यों नहीं बताया कि अख्तर से इसकी रिश्तेदारी है। तमाम बातों ने मेरे जहन को उलझा कर रख दिया। तमाम रात परेशान रही। अगले दिन तो मेरी उलझन में और भी इजाफा हो गया कि दोनों ही कॉलेज नहीं आए थे। घर आकर सोनिया का नंबर मिलाया। मैंने कहा, सोनिया, क्यों तुमने मेरे दिल में अंधेरा भर दिया है? इसकी आवाज़ भारी भारी लग रही थी, जैसे तमाम रात रोती रही हो। कहने लगी, अगर तुमने अख्तर के बारे में कोई बात करनी है तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन वो तो कहता है कि तुम इसकी कज़न हो। ये सुनकर वो एक लम्हे को सकते में आ गई। फ़ोन में इसकी सांसों के अलावा कोई आवाज़ सुनाई न दे रही थी। मुझे बताओगी? नहीं तो यकीनन तुम्हारे दिल का बोझ तुमको गिरा देगा। मुझको दोस्त समझती हो तो बता दो प्लीज़, मैंने मिन्नतें की। अच्छा, मैं ड्राइवर को भेजती हूँ, तुम आ जाओ। थोड़ी देर बाद ही इसका ड्राइवर मुझे लेने आ गया। मैं अम्मी को बताकर इसके घर चली गई। वो मुझसे गले मिलते ही रो पड़ी। काफ़ी चुप करवाने की कोशिश की, मगर इसके आंसू ही न थमते थे। पता नहीं इसने कितनी मुद्दत से जज्बातों को रोका हुआ था। मैंने कहा, सोनिया, तुमने आज तक मुझे ना बताया कि अख्तर तुम्हारा कज़न है। ये बात तो मैं दरो दीवार से भी छुपाना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी कि मेरा रिश्ता इससे तय कर दिया गया था। वो मेरी खाला का बेटा है और इसका बाप मेरे वालिद का चचा ज़ात है। अम्मी बड़ी और खाला छोटी थी। मेरा कोई मामू नहीं है। नाना की जायदाद की वारिस दोनों बेटियां थीं। अब्बू और खालू का आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक़ था और ज़मीन भी मुश्तरका थी। मोहब्बत तकसीम हुई और ना ज़मीन, वरना हमारा मुख्तसर ख़ानदान तितर बितर होकर बिखर जाता। अब्बू नाना के बड़े दामाद थे, जबकि खाला की मंगनी हुई थी। इसलिए मेरे वालिद की बात इस घर में हतमी फ़ैसले की हैसियत रखती थी। एक दिन अब्बू घर आए तो बहुत गुस्से में थे। इन्होंने बताया कि छोटी खाला का मंगेतर कुछ ठीक तेवर नहीं रखता। वो ज़मीन बेचकर फैक्ट्री लगाना चाहता है। वालदा बोली, अपने हिस्से की ज़मीन बेच रहा है तो बेचने दो। हम रोकेंगे तो वालिद साहब कहेंगे कि ज़मीन इनकी है। बेशक इन्हीं की है। वो अभी हयात हैं और ज़मीन के मालिक हैं, लेकिन मकबूल अभी इनका दामाद नहीं बना। अभी से इसे होने वाली बीवी के हिस्से की ज़मीन बेचने की क्या लगी हुई है?
میں اپنی زندگی میں تو یہ ہونے نہیں دوں گا، اور نہ ہی اب تمہاری بہن کی شادی اس کے ساتھ ہونے دوں گا۔ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ وہ آپ کا چچا زاد بھی ہے؟ آپ اس معاملے کے بیچ میں مت پڑیے، میں والد صاحب سے بات کرتی ہوں۔ والدہ نے اپنے والد سے بات کی تو نانا بولے، بیٹی یہ زمین آج بھی انہی کی ہے، کل بھی۔ میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں، آج کل میں چھوٹی لڑکی کی شادی کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ جانے ان کا کام۔ والد کو نانا ابو کا یہ جواب سخت ناگوار گزرا تو انہوں نے اپنے چچا زاد کو منع کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی زمین تو نہیں بیچ رہا۔ بات بڑھتے بڑھتے جھگڑے کی شکل اختیار کر گئی۔ انہوں نے اپنی زمین کے ساتھ کچھ زمین نانا کی بھی بیچ دی تو ابو نے ان سے تعلق ختم کر دیا اور نانا سے بھی کہہ دیا، اگر آپ نے مقبول سے بیٹی بیاہی تو اپنی بڑی بیٹی کو بھی اپنے گھر لے جانا، میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ نانا کے لیے ضعیفی میں یہ معاملہ ایک امتحان سے کم نہ تھا۔ اب صرف ایک ہی راستہ تھا کہ بڑے داماد کو راضی کرنے کے لیے چھوٹی یعنی مقبول کی منت کریں کہ وہ جا کر ان کے بڑے داماد کو منت سماجت کر کے منا لے تاکہ بڑی لڑکی کا گھر بسا رہے اور وہ چھوٹی کو بھی بیاہ کر اس کا گھر کا کر دیں۔ نانا کے ساتھ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ زمین اور جائیداد تھی مگر بیٹا نہ تھا۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہ خود اس معاملے کو سمجھ لیتا۔ نانا کی عمر اس وقت 70 سال تھی، وہ بھلا کیوں کر جوان خون کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ بچپن کی منگنی تھی، تبھی خالہ بھی خوف سے مری جاتی تھی کہ کہیں مقبول سے ان کی شادی کا معاملہ ختم نہ ہو جائے۔ ادھر مقبول بھی اپنی منگیتر کو نہ کھونا چاہتے تھے۔ سارا فساد زمین کا تھا جو میرے والد کا پھیلایا ہوا تھا۔ وہ زمین کی فروخت سے نالان تھے۔ جب بھی گھر میں چھوٹی خالہ کی شادی کا تذکرہ چلتا وہ آپے سے باہر ہو جاتے اور شور مچا دیتے۔ دراصل وہ اس گھر میں اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بچپن کی منگنی کے سبب خالہ اور مقبول ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ وہ یہ شادی نہ ہونے دے کہ اپنے چچا زاد کو زمین فروخت کرنے کی سزا دینا چاہتے تھے۔ مجبور ہو کر مقبول میرے والد کے پاس آئے، اپنی پگڑی ان کے پیروں میں ڈال دی اور کہا کہ زمین فروخت کر چکا ہوں، آپ راضی نہیں ہیں تو زیادہ رقم خریدار کو دے کر زمین واپس لے لیتا ہوں۔ خریدنے والا بھی ہمارا رشتہ دار ہے، ضرور ہماری مجبوری پر مان جائے گا، بشرط یہ کہ آپ ناراضگی ختم کر دیں۔ غرض خریدار کو زیادہ رقم دے کر زمین واپس لے لی گئی مگر والد صاحب دل سے راضی پھر بھی نہ ہوئے۔ بہرحال چھوٹی خالہ کی شادی مقبول چچا سے ہو گئی۔ والدہ نے خالہ سے وعدہ لیا کہ اگر میرے ہاں لڑکی ہوئی اور اگر تمہارا پہلا لڑکا ہوا تو تم میری بیٹی کو اپنی بہو بناؤ گی۔ خدا کی کرنی شادی کے 10 ماہ بعد خالہ نے اختر کو جنم دیا۔ میں اختر سے 1.5 برس بڑی ہوں لیکن جنم دن سے ہی مجھ کو اختر کے نام کا کر دیا گیا تھا۔ اس رشتے پر تمام خاندان والے راضی تھے۔ اس کی وجہ وہی کہ ایک تو دشمنی ختم ہو گئی، دوسرے زمین تقسیم نہ ہو سکے گی۔ وقت گزرتا رہا، اختر مزید پڑھنے شہر چلا گیا کیونکہ اس کے والد ان دنوں شہر میں تھے اور کالج بھی شہر میں تھا۔ مجھے بھی شہر کے کالج میں داخلہ لینا تھا۔ والد اور بھائی نے اس شرط پر داخلہ دلوایا کہ وہاں نہ تو چھوٹی خالہ کے گھر جاؤ گی اور نہ اختر سے بات کرو گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، گویا ابو نے ابھی تک خالو کو دل سے معاف نہیں کیا تھا۔ انہوں نے خالہ سے شادی کے بعد بیوی کی زمین بیچی تو ابو کی دشمنی پھر سے عود آئی۔ اب ان کے لیے دل صاف کر لینا امر محال ہو گیا اور مجھے بھی ان کی نیت کا پتہ چل گیا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ دل میں اختر کے لیے نرم گوشہ تو بچپن سے تھا مگر تعلیم کی خاطر وعدے کا پاس بھی تھا، لہٰذا میں نے کالج میں محتاط رویہ اپنا لیا، حالانکہ دل سے ایسا نہ چاہتی تھی۔ اختر نہیں جانتا کہ میں کس لیے اس کے ساتھ بات نہیں کرتی اور محتاط رہتی ہوں، اس پر ظاہر بھی نہ کر سکتی تھی۔ خود سے اسے دور رکھنے کی خاطر اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ بے رخی سے پیش آؤں تاکہ وہ میری طرف سے مایوس ہو جائے۔ حالانکہ اپنے رویے پر جس قدر میں دکھی تھی کوئی اور کیا ہو سکتا تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی مگر خوف تھا کہ مجھے کالج سے نہ ہٹا لیا جائے اور پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے اور میں اس کو دیکھنے سے بھی رہ جاؤں۔ اختر نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، نہ اس سے دور جا سکتی ہوں اور نہ بات کر سکتی ہوں۔
تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ واقعی میری سہیلی بہت دکھی تھی، ہم دونوں ہی نہیں جانتی تھیں کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے بھی اختر کی آنکھوں میں سونیا کے لیے پیار کی کندلیاں جلتے دیکھی تھی، پھر گھر والوں کے خوف سے وہ بیچاری مجبور تھی۔ اگر اس کے ساتھ ہتک آمیز رویہ نہ رکھتی تو وہ ضرور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اور یہ بات جب سونیا کے گھر تک پہنچتی تو اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی۔ میں نے کہا، صبر سے کام لو، یہ 2 سال کسی طرح پورے کر لو، اس کے بعد اپنے جذبات تم اپنی خالہ تک پہنچا لینا، وہی کوئی راستہ نکالیں گی۔ صبر کے ساتھ سونیا نے تعلیمی سال پورے کیے اور ایک دن مجھ سے مدد چاہی۔ میں نے اس کی خالہ کو فون کیا، اپنا نام بتایا۔ وہ شفیق آواز میں بولی، ارے میں خود تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر تمہارا نمبر نہیں تھا۔ جانے سونیا کو کیا ہوا ہے، اختر سے اتنی نفرت کرنے لگی ہے۔ تم سے اس کا سبب پوچھنا چاہ رہی تھی۔ خالہ، وہ نفرت نہیں کرتی، وہ تو اختر سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کے والد نہیں چاہتے کہ ان کی شادی ہو۔ آپ اپنی بہن سے بات کیجئے۔ میں نے بات کی ہے، وہ خاطر خواہ جواب نہیں دیتی۔ تو پھر اپنے والد یا خاوند کو سونیا کے ابو کے پاس بھیجیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ اور ان کے شوہر انکل کے پاس اختر کے لیے سونیا کا ہاتھ مانگنے گئے تو انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اب کیا رہ گیا تھا؟ سونیا اور اختر نے کہا کہ ہم اکٹھے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کے نانا حیات تھے، بولے ابھی میں زندہ ہوں، تم لوگوں کو خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہتا ہوں کرو۔ خالہ مقبول کو بھی اپنی بے عزتی پر غصہ تھا۔ انہوں نے چپکے سے بڑی خالہ سے رابطہ کر کے ان کو اکسایا کہ بیٹی کا ساتھ دو، میں سونیا اور اختر کی شادی کرا دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تمہارا ہر دھرم شوہر کیا کر لیتا ہے۔ پہلے تو سونیا راضی نہیں تھی، پھر نانا کے سمجھانے پر اس نے اپنے باپ کے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیرباد کر دیا اور نانا کے پاس چلی گئی۔ ایک خط اپنے والد کے نام لکھ کر رکھ آئی کہ میری غلطی، میرے قصور کو معاف کر دیا جائے، مجھے واپس لانے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ نانا آپ کے خلاف عدالت میں گواہی دیں گے۔ وہ میرا نکاح اختر سے پڑھانے اور عدالتی کارروائی کرنے کے بعد ہم کو دبئی روانہ کریں گے۔ فکر نہ کیجیے، خالہ نے اپنے تر کی تمام زمین میرے نام کر دی ہے۔ آپ کو زمین چاہیے تھی نا، وہ آپ کی بیٹی کو مل گئی ہے، باقی ہر کسی نے اپنا حق لے لیا ہے۔ اس میں آپ کی ناراضگی بے جا ہے۔ آپ نے نانا سے بدلہ لینا ہے تو لے لیجیے گا، ہم تو اس وقت وطن کی خیربات کہہ چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے اس عمر میں میری والدہ کو طلاق دی تو ان کو سنبھالنے کے لیے ان کے بیٹے موجود ہیں۔ اگر آپ لوگ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔